आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा यकम मुहर्रमुल हराम को होती है और ये बड़ा ही हसीन इत्तेफाक है और बड़ी ही अजीब बात है कि जिस शख्स ने इस्लामी कैलेंडर का इजरा किया, हिजरी को बुनियाद बनाया और मुहर्रम को पहला महीना डिक्लेयर किया, उसको शहादत भी अल्लाह ताला ने यकम मुहर्रमुल हराम को अता की। ये बहुत ही हसीन इत्तेफाक है ताकि वो दिन और इस साल का इजरा उसकी ज़ात से इस तरह जुड़ जाए कि कभी भी उसको इससे जुदा न किया जा सके। दोस्तों, उस अजीम शख्सियत का नाम उमर इब्नुल ख़त्ताब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपने उनके बारे में बहुत सारा सुन रखा होगा। हम बचपन से ही उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ते चले आ रहे हैं और उनकी शख्सियत ऐसी है कि उन्होंने इस्लाम की तारीख पर नहीं, उन्होंने इंसान की तारीख के ऊपर अपने अनमिट नकूश छोड़े हैं और दुनिया अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज तक उमर के मद्दे मुकाबल कोई एक हुक्मरान भी प्रेजेंट नहीं कर सकी। दुनिया के ये ह्यूमन राइट्स वाले, ये लिबरल्स, ये डेमोक्रेटिक एक एग्जाम्पल भी प्रेजेंट नहीं कर सकते उसके बराबर की। जो मयार उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम किया, क्यों ना करते मेरे दोस्तों। वो क्या थे? वो मेरे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद थे। वो शख्स था जिसको मेरे मौला ने हाथ उठाकर अपने अल्लाह से मांगा था और वो शख्स था जो मुसलसल कई साल बारगाह नबूवत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के तरबियत हासिल करता रहा। वो वज़ीर रसूल था, वो मशीर रसूल था, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा दरख्शंदा सितारा था, मेरे आका का तैयार करदा एक ऐसा तराशा खराशा इंसान था कि इंसानियत की मेराज जिसके ऊपर फ़ख्र करती रहेगी। और आदम की नस्ल में आने वाले वो तमाम लोग जो अपने तसव्वुरात से बालातर होकर जब कभी भी इंसानी ज़िंदगियों में अजीम इंसानों की तारीख मुरतब करेंगे तो वो कभी भी मेरे आका के तरबियत याफ्ता इस गुलाम को बुला नहीं पाएंगे, वो कभी इसे फरामोश नहीं कर सकेंगे। मैं आज सिर्फ उनकी ज़िंदगी के हवाले से दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जिसको हमारे मौरखीन ने, हमारे मुहद्दिसीन ने जानबूझकर पसे पुश डाला। उन्होंने उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत सारे कारनामे बयान किए। उन्होंने उनकी फतूहात का जिक्र किया, उन्होंने उनकी अदलो इंसाफ का जिक्र किया, उन्होंने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया, उन्होंने उनकी इस्लाहात का जिक्र किया, उन्होंने ये तक जिक्र किया कि वो एक सहरा बादिया नशीन जो था वो आज़रबाईजान तक हुक्मरानी को ले गया। लेकिन उन्होंने उन दो वाक़यात के ऊपर जानबूझकर पर्दा डाला जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस उम्मत ने महसूस किया और जिसके असरात आज तक इस उम्मत पर बाकी हैं और शायद नज़ूले मसीह इब्ने मरियम से पहले कभी भी वो शायद डिफरेंसेस सॉल्व ना हो सकें। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा अपने तसव्वुरात और अपनी वबस्तगी से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। मैं वो दो वाक़यात आपके गोश गुजार करता हूँ जिससे आपको समझ लगेगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई कि मेरे बाद मेरी उम्मत पर फितने इस तरह बरसेंगे जिस तरह बारिश के तेज़ कतरे बरसते हैं, और मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान में एक दरवाज़ा है, जब वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा तो फिर क़यामत तक फितने रुक नहीं सकेंगे। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दरवाज़ा कौन सा है? फरमाया, वो दरवाज़ा उमर इब्नुल ख़त्ताब है। खुदा की कसम, दुनिया इधर से इधर हो सकती है
मेरे आका से के मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ इधर से उधर नहीं हो सकता। तारीख में बयान ही इस तरह हुआ कि जब तक उमर जिंदा रहा किसी फितने ने सर नहीं उठाया। जब तक उमर इस धरती पे मौजूद रहा इस्लाम का दरवाज़ा, इस्लाम की फसील इतनी मजबूत थी कि कोई इसमें रखना ना डाल सका। और जब ये दरवाज़ा तोड़ दिया गया तो फिर कोई उसको संभाल ना सका। आज तक उस फसील को दोबारा तमीर नहीं किया जा सका। इसकी क्या वजह है मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि इसकी वजह क्या है, वो फितने का दरवाज़ा क्यों था और उसके बाद उसको तोड़ा कैसे गया और उसके बाद उसके असरात हमारे ऊपर क्या आए। सही बुखारी में एक हदीस है, बड़ी लंबी हदीस है। मुझे समझ नहीं लगती कि हमारे मुहद्दिसीन इस तरह के काम क्यों करते हैं। हमारे उलमा इकराम बड़ी इज्जत है उनकी, लेकिन क्यों इस तरह करते हैं। ये एक वर्जन छापा है मुख्तसर सही बुखारी का दारुल इस्लाम वालों ने 2 जिल्दों में, और ये बड़े पॉपुलर वॉल्यूम है इसलिए कि ये बगैर संदों के बड़ी जामिया सी अहादीस उन्होंने एक रवानी में बयान कर दी हैं। और आजकल का जो मॉडर्न रीडर है वो ये समझता है कि जल्दी से जल्दी टाइम शॉर्ट में एक बेहतरीन किताब है ये, मैं दाद देता हूँ इसकी। लेकिन ये हदीस बुखारी के असल वर्जन में मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पता नहीं किस मोटिव के तहत दारुल इस्लाम वालों ने अपनी सही बुखारी में उस हदीस को शामिल नहीं किया। और क्यों नहीं किया मुझे इसकी आज तक समझ नहीं लगी। वो हदीस दोस्तों कुछ इस तरह से है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, वो रावी हैं इसके, वो कहते हैं कि मिना में मैं कुरान पाक पढ़ा रहा था लोगों को और मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ के खैमे में क़याम पजीर था। तो एक दिन मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो गौर से सुनिएगा ये बात, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ उस खैमे में दाखिल हुए और कहा कि आज तुम अमीरुल मोमिनीन का हाल देखते। वो तो बहुत गुस्से में आ गए थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा क्या हुआ। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि किसी बंदे ने आकर ये बताया कि बाहर लोग ये बातें कर रहे हैं कि अगर उमर मर गया तो हम फलां शख्स की बैत कर लेंगे। जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनी तो वो गुस्से से बिफर गए और फरमाया कि ये मुसलमानों के मशवरे के बगैर बैत करेंगे। मैं अभी लोगों को जमा करूँगा और उन्हें इन तमाम ख़तरात से आगाह करूँगा। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये हज का मौका है, यहाँ लोग मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं, आपकी बात के कई मतलब निकाले जाएंगे, लिहाजा बेहतर ये है कि आप ये बात मदीना में जाकर कहें जहाँ अकाबरीन सहाबा राइश रखते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारुल हिजरत है और वो मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। तो उमर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं मदीने पहुंचकर सबसे पहले यही काम करूंगा। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हम मदीना पहुंचे और जुम्मा का दिन आया तो मैं जल्दी से वक़्त से पहले कि आगे जगह मिल जाए मैं तैयार हो के मस्जिद में पहुंच गया। तो मेरे पहुंचने से पहले उमर इब्नुल ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन के बहनोई जो अशरा मुबशरा में से हैं सैयदना सईद बिन ज़ैद वो वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आज उमर वो खुतबा देगा जो उसने आज तक कभी नहीं दिया। तो सईद इब्न ज़ैद ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई गैर मामूली वाक़या नहीं हुआ, तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं, देख लीजिएगा कि आज ऐसी ही बात होगी। इतने में उमर तशरीफ़ लाए और वो मेंबर रसूल पर खड़े हुए। उन्होंने अपने खुतबे का आगाज़ किया। दोस्तों ये बड़ा लंबा खुतबा है, मैं उसका रेलिवेंट पोर्शन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि उमर मर जाएगा तो हम फलां की बैत करेंगे। मेरी बात को गौर से सुनो कि वो वक़्त और था जब अबू बकर की बैत हादसाती तौर पर की गई थी। वो एक ऐसा मौका था कि हम सब गम में मुब्तला थे। उसके अलावा अबू बकर की शख्सियत
وہ ایسی شخصیت تھی جس کی طرف لوگ آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھتے تھے، یعنی اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی۔ تم میں سے کون ہے جو ابو بکر کا مقابلہ کر سکے؟ لہٰذا آئندہ اب کبھی یہ لا آف عمر ہے، لا آف عمر ہے، اب کبھی اگر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی نے خلیفہ کی بیعت لی تو بیعت لینے والا اور بیعت دینے والا دونوں قتل کیے جائیں گے۔ بیعت لینے والا اور بیعت دینے والا دونوں قتل کیے جائیں گے جس کسی نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر خلافت کی بیعت کی۔ اور اس حدیث کی تشریح میں امام حجر اسقلانی جو ہیں وہ اپنی فتح الباری میں جو ان کے ساتھ وہ احادیثیں لائے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ میں بخاری کی روایت آپ سے بیان، لیکن حجر ابن اسقلانی جو ہیں وہ فتح الباری میں اور روایات لے کے آئے ہیں اس سے ملتی جلتی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو طلقاء کے بیٹے ہیں، یہ جو طلقاء ہیں ان کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے، 3 نسلیں۔ طلقاء کن کو کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا ان کو طلقاء کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ طلقاء، ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے، ان کا خلافت کے امور میں کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر امام حجر ابن اسقلانی نے فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمر نے کہا کہ میں تمہیں باور کرا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے مشورہ کر چکے ہیں، وہ تم سے یہ حکومت، یہ امر، یہ خلافت چھیننا چاہتے ہیں۔ اکٹھے رہنا، اکٹھے رہنا، اکٹھے رہنا، اور جو کوئی بھی تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرے اسے بے دریغ قتل کر ڈالنا۔ یہ سیدنا عمر خطاب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور دوستو، تاریخ میں ایک پھر دوسرا واقعہ رونما ہوا۔ یہ جمعے والا دن تھا۔ عمر نے اعلان کر دیا کہ اگر میرے مرنے کے بعد مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، وداؤٹ ڈیموکریٹک پروسیس، اگر کسی کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو مقرر ہونے والا اور مقرر کرنے والا دونوں قتل ہوں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کاشن دے دیا کہ کچھ لوگ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ امر خلافت تم سے لے لے، تم ان کے بارے میں احتیاط کرنا۔ دوستو، اگلا جمعہ عمر کی زندگی میں نہیں آیا۔ اگلا جمعہ عمر کی زندگی میں نہیں آیا۔ اگلے جمعے سے پہلے بدھ والے دن ایک ایرانی کتا جو نماز کی صفوں میں چھپا ہوا تھا، اس نے اسلام کے اس بطل جلیل کو پیٹ میں خنجر مار کے زخمی کر دیا، اور 3 دن زخمی رہنے کے بعد نماز جمعہ والے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جمعے کی نماز سے پہلے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو، یہ قتل اسلامی تاریخ کا پہلا سیاسی قتل تھا۔ یہ قتل اسلامی تاریخ کا پہلا پولیٹیکل مرڈر تھا، اور بدقسمتی سے اس قتل کی آج تک تفتیش اس لیے نہ ہو سکی کہ سیدنا عمر فاروق کے بیٹوں نے، ان کے بیٹے عبید اللہ بن عمر نے جذبات میں آ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہ تمام ایویڈنس جو ملے تھے ان کو قتل کر دیا۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو شاید ان دبیز پردے جو عمر کے قتل پہ پڑے ہوئے ہیں وہ دروازہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تحقیق بہت ضروری تھی اگلے آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے، اور اس قتل کے پیچھے جو محرکات تھے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے دو بڑے جلیل القدر صحابہ نے یہ شہادت دی کہ ہم نے یہ خنجر جو ہے یہ دیکھا ہے ابو لولو فروز کے پاس، اور اس کو یہ خنجر جو ہے یہ ہرمزان دے رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو اکٹھے مشورہ کرتے ہوئے دیکھا ہے،
اور ان کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ جب یہ دونوں کھڑے گلی کی ایک نکڑ پہ کھڑے باتیں کر رہے تھے تو مجھے دیکھ کر یہ تیز تیز چلنے لگے تو اس کے پہلو سے ایک خنجر گرا، جس خنجر سے انہوں نے خنجر کی شناخت کر لی، آلہ قتل کو شناخت کر لیا اور کہا کہ یہی وہ خنجر ہے جو ہرمزان اس کتے ابو لولو کو دے رہا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، ایک آخری واقعہ بیان کروں گا، باقی آپ پہ چھوڑوں گا، آپ خود سوچیں، خود پڑھیں، خود تحقیق کریں وہ کون لوگ تھے جو عمر کے مرنے سے پہلے، جب عمر صحت مند تھا، جب عمر مضبوط تھا، جب عمر کا پورا اقتدار مضبوط تھا، وہ لوگ کون تھے جو اس کی موت کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ اور یہ ہرمزان کون تھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہرمزان ایک ایرانی جنرل تھا اور یہ تالستر کی کا شہر جب فتح ہوا تو یہ زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ جو ہمارے امیر لشکر تھے انہوں نے اس کو سزا دینی چاہی، اس کا سر قلم کرنا چاہا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی فوجوں کا سالار اعظم ہوں، تو میری تقدیر کا فیصلہ اپنے امیر المومنین کو کرنے دو اور مہربانی مجھ پہ یہ کرو کہ مجھے وہاں ان کی خدمت میں بھیج دو۔ دوستو، وہ سچے لوگ تھے، انہیں کیا پتا تھا، وہ بہت ہی مہربان تھے، وہ ریشم کی طرح ملائم تھے۔ انہوں نے اس پہ رحم کھایا اور اس کو مدینہ روانہ کر دیا۔ مدینہ میں بڑے ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ دوستو، یہ کتابوں میں موجود ہے اور صحیح روایات کے ساتھ موجود ہے کہ ہرمزان کو جب پیش کیا گیا امیر المومنین کے سامنے، امیر المومنین عمر ابن الخطاب نے اس کو کہا کہ دیکھو، آج وہی بدو جن کو تم کہتے تھے کہ یہ سوس مار گو کھانے والے ہیں، آج انہوں نے تمہاری سلطنت کو الٹ دیا ہے۔ تو ہرمزان نے کہا کہ اے عمر، واقعی تم ایک بدو ہو، واقعی تم لوگ سوس مار کھانے والے ہو، لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان ایک فرق پیدا ہو گیا ہے، اور وہ فرق کتاب کا ہے، وہ فرق اللہ کے قرآن کا ہے۔ لیکن عمر، ایک بات یاد رکھنا، ہرمزان کے اس جملے پر غور کیجئے گا۔ اس نے کہا کہ میری امت کے، میری قوم کے تمام ذہین ترین عالم لوگ جو ہیں وہ فرغانہ فرار ہو چکے ہیں، وہ فرغانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب تمہارے پاس نہیں رہنے دینی، ہم یہ کتاب تم سے لے لیں گے اور پھر دوبارہ تم پر حکمرانی کریں گے اور تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے۔ تو حضرت عمر نے اس کو سزا سنائی کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ سر قلم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پانی پلا دو۔ تو عمر نے کہا کہ اس کو پانی پلایا جائے۔ وہ پانی کا پیالہ جب اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جو ہی میں پانی کا پیالہ پینے لگوں گا، اے عمر، تم میری گردن اڑا دو گے، تم میرے سے وعدہ کرو کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں تم مجھے قتل نہیں کرو گے۔ دوستو، یہ کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ وہ سادہ لوگ تھے، وہ ایماندار تھے، وہ مومن تھے، ان کے دل شیشے کی طرح چمکتے تھے۔ یہ منافق تھے، یہ چال باز تھے، یہ دنیا کے مکروہ دندوں میں الجھے ہوئے لوگ تھے۔ عمر نے کہا ٹھیک ہے، تم پانی پی لو، میں تمہیں، جب تک تم پانی نہیں پیتے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ تو اس نے وہ پانی کا پیالہ نیچے گرا دیا۔ اس نے کہا اب نہ میں پانی پیوں گا نہ تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ اس پہ سیدنا عمر غصے میں آگے کہا کہ دیکھو، یہ شخص مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ لیکن پاس بیٹھے ہوئے کابر صحابہ کرام، جن میں ابو موسیٰ اشعری بھی موجود تھے، جن میں عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں عمر، تم زبان دے چکے ہو، اب اس کو معاف کر دو، اس کو قتل نہیں کرو۔ تو سیدنا عمر نے وہاں اس کی رہائش کا بندوبست کیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ کاش ہمارے اور اہل فارس کے درمیان میں آگ کا ایک پہاڑ ہوتا، نہ ہم ادھر جا سکتے نہ ہم ادھر آ سکتے۔ دوستو، وہی ہرمزان جو ہے وہ میرے عمر کے قتل کا باعث بنا۔ اسی نے وہ ساری سازش جو تھی، کانسپریسی جو تھی وہ ہیج کی،
اسی نے اپنے ہی ایک ایرانی کتے کو تیار کیا اور اسی نے ہی اس کو خنجر فراہم کیا، اور اسی جرم کی پاداش میں وہ عبید الرحمن بن عمر کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اگر عبید الرحمن بن عمر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے تو ہمیں بہت سارے راز آج ملتے اور شاید اسلام کی تاریخ مختلف ہوتی۔ لیکن ہر رمضان کی اس بات پہ غور کریے کہ میری قوم کے ذہین ترین علماء لوگ فرغانہ میں بیٹھ کر یہ پلاننگ کر رہے ہیں، یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ تم سے اللہ کی کتاب کیسے واپس لی جائے، اور پھر بعد میں ہونے والے وہ تمام واقعات کو اس تناظر کی نظر میں دیکھیے، اس تناظر کی نظر میں دیکھیے، اور ان کاوشوں کو مد نظر رکھیے جو انہوں نے فرغانہ میں بیٹھ کر پلاننگ کی تھی۔ آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا، آپ کے پاس کوئی فرقہ واریت آپ کے سامنے نہیں رہے گی، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ عمر اور علی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، عمر اور علی آپ کو بائی بائی نظر آئیں گے۔ وہ عمر جو سید حسنین کریمین کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، وہ عمر جس کے بارے میں علی نے دفن کے وقت کہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ تو یہی آئے گا، مجھے پتا تھا کہ تو یہی آئے گا، کیونکہ میں نے زندگی میں اتنی بار سنا کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں نے رسول کے منہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بار سنا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ تو ادھر ہی آئے گا۔ میرے دوستو، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، ساری بکواس، ساری وہ فرغانہ کی پلاننگ، سارے وہ ایرانین انٹیلیجنسیا کیا بویا ہوا بیج، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عمر اور علی ایک تھے، اور میری ان دونوں کے ساتھ بچپن سے ایک جذباتی وابستگی ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی، جبکہ میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا اللہ اگر مجھے ایک بیٹا دے گا تو میں اس کا نام عمر رکھوں گا، اگر زندگی میں مجھے دوسرا بیٹا دیا تو میں اس کا نام علی رکھوں گا، اور یہ عمر اور علی دونوں بھائیوں کی طرح میرے گھر میں پلیں گے، تاکہ میری اولاد کو، میرے آنے والی نسلوں کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ عمر اور علی بھائی بھائی تھے۔ الحمدللہ اللہ نے میری دعا قبول کی، مجھے پہلے بیٹا عطا کیا، میں نے اس کا نام عمر رکھا، اور اپنے آقا کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دعا کی کہ میرے آقا اس کو اپنے عمر کی 10% عطا کر دینا۔ پھر میرے اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی تو میرے ایک اور بیٹا دیا، میں نے اس کا نام علی رکھا، اور اپنے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تیری مہربانی، میرے اس بیٹے کو اپنے علی کے 10% عطا کر دینا۔ دوستو، ان دونوں شخصیات کا کوئی نعم البدل اسلام میں نہیں ہے۔ اگر ان کے درمیان اختلاف کو تسلیم کر لیا جائے تو میں ثابت کروں گا کہ آپ کو داہریہ ہونا پڑے گا، آپ کو سارے اسلام کی نفی کرنی پڑے گی، نہ قرآن بچے گا، نہ رسول بچے گا، نہ خدا بچے گا، اگر یہ جو بکواس کرتے ہیں اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ لہٰذا اس قسم کے کسی تصب میں الجھنے کی بجائے خود پڑھیں، تحقیق کریں، آپ کے سامنے ساری بات آ جائے گی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سیدنا عمر ابن الخطاب پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حسنین کریم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے رسول کے ان تمام صحابہ کرام پر جن پر چشم فلک فخر کرتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔